عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ نصاب میں شامل جو آخری حصہ ہے شورائے عہد جدید، اس حصے میں جو جدید عہد کے شعراء ہیں جن میں علامہ اقبال، جامی اور بھی نصاب میں 2-1 شعراء شامل ہیں، ان کا ہمیں تفصیلی مطالعہ کرنا ہے۔ جدید عہد شاعری کے حساب سے یا شعرائے عہد جدید ہم کسے کہیں گے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شعرائے عہد جدید کے معنی نئے کے ہیں، یعنی کہ ایسے شعراؤں کا دور جنہوں نے ایک نیا طرز، ایک نیا انداز شاعری میں اپنایا جو روایتی انداز سے ہٹ کر تھا۔ ہم اگر اس عہد جدید سے پہلے کے شعراء کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو روایتی موضوعات تھے انہی موضوعات پر شاعری کی جاتی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ شعراء کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو روایتی انداز اپنایا ہوا ہے اس میں جو موضوعات پیش کیے جا رہے ہیں ان میں جو زندگی کے مسائل ہیں یا انسان سے جڑے ہوئے جیتی جاگتی زندگی کے جو مسائل ہیں، روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہیں، ان کو بہت حد تک پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو عہد جدید کے شعراء تھے انہوں نے باضابطہ ایک تحریک چلائی اور تحریک چلا کر شاعری کے ذریعے ایک پیغام پہنچانے کا کام، یا یوں کہیے کہ قوم کو بیدار کرنے کا کام انہوں نے شاعری کے ذریعے کیا۔ اور اس کی شروعات ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید تحریک جو ہر شعبے کو متاثر کرنے والی تحریک کہلاتی تھی، اس تحریک کے زیر اثر اس کی شروعات ہوئی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے ایک نیا نظریہ یا ایک نیا طرز شاعری کو پیش کیا اور وہیں سے عہد جدید کے شعراء کا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آغاز ہوتا ہے یا اس دور کا افتتاح ہوتا ہے، اس دور کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ان میں نصاب میں شامل جو سب سے اہم شاعر ہیں اور پہلے جن کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے وہ ہیں علامہ اقبال۔ علامہ اقبال ایک جامع شخصیت ہے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں اور نظمیں بھی لکھی ہیں۔ تو شاعری کی 2 اصناف پر انہوں نے طب آزمائی کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم علامہ اقبال کی غزل گوئی پر روشنی ڈالیں گے، پھر اس کے بعد ان کی جو نظم گوئی ہے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ 2 حصوں میں اس کو منقسم کرنے سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ان کی غزلوں میں کون سی خوبیاں تھیں اور نظموں میں کون سی خوبیاں تھیں۔ جس وقت علامہ اقبال نے شاعری کی دنیا میں قدم رکھا تو اس وقت غزل عروج پر تھی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غزل گوئی کا بازار بہت زیادہ گرم تھا۔ داغ اور میر اس وقت مقبولیت پا چکے تھے۔ اس وجہ سے علامہ اقبال نے بھی غزل کی طرف توجہ کی۔ وہ بہت کم عمر تھے، ابھی بڑی مشکل سے میٹرک بھی پاس نہیں کیا تھا، لیکن مشاعروں میں وہ غزلیں بھی
پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا تھا، اور مشاعروں میں داد و تحسین بھی مل رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کا حوصلہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے داغ دہلوی کو اپنا استاد مانا اور ان سے اصلاح سخن کیا، اور داغ کی جو پیروی انہوں نے کی اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بانگ درا کی جو ترتیب ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بانگ درا جو ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے، اس بانگ درا میں انہوں نے ترتیب پر نظر ڈالی اور کئی غزلوں کو اس مجموعے میں شامل نہیں کیا، ہٹا دیا، اور منتخبہ غزلوں کو ہی اس میں شامل کیا۔ دراصل اقبال نے داغ کی جو شاعری میں چیز دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جھوٹے عشق کی جھوٹی باتیں تھیں، اور اسی سے متاثر ہو کر اقبال نے بھی اسی طرح کی یا اسی طرز کی غزلیں کہی تھیں۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، اس جھوٹی باتیں یا جھوٹے عشق کو اپنے مجموعے میں شامل کرنے سے پرہیز کیا، اس سے دوری بنائے رکھی، اور اپنی ساری کی ساری توجہ لطف بیان پر رکھی انہوں نے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جس دور میں اقبال نے صرف غزل گوئی کی مشق کی شروعات کی تھی۔ پھر اقبال کی زندگی میں ایک زبردست انقلاب آتا ہے، اور ان کے والد کی وصیت اور حالات زمانے کے جو تقاضے تھے، یہ سب خیالات ان کے دل میں، اور ملت کی بہتری اور جو تباہی کے دہانے پہ ملت کھڑی تھی اس کو اس سے نکالنے کے لیے انہوں نے عشقیہ شاعری کو ترک کر دیا، اور سر عبد القادر اور پروفیسر ارنالڈ کے سمجھانے پر انہوں نے جو شعر گوئی ترک ہی کر دی تھی مکمل طور پہ، اس کا مقصد انہوں نے بنایا قوم کو بیدار کرنا اور مردہ دلوں میں جان ڈالنا۔ چنانچہ انہوں نے جو اپنے استاد داغ سے اصلاح سخن لیا تھا اس کو بے مصرف یہاں پہ وہ رکھتے ہوئے اس سے کنارہ مکمل طور پر کرتے ہیں، اور پھر غالب کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ وہ شاعری سے جو کام لینا چاہتے تھے اس میں انہیں غالب کا اسلوب بہت زیادہ معاون نظر آتا تھا۔ غالب میں جو فلسفہ انداز تھا، فارسی تراکیب تھے، وہی ان کے لیے کارگر اور مفید ثابت ہوئے، اور انہوں نے اپنے کلام میں فارسی تراکیب اور فلسفہ انداز بیان سے بہت زیادہ کام بھی لیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے۔ تو سر عبد القادر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ غالب کو انہوں نے اتنے باریکی سے ان کا مطالعہ کیا، ان کی شاعری کا، اور ان کی پیروی بھی کی، اور سر عبد القادر نے اسی وجہ سے یہ بات کہی کہ اگر اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ سے جنم لیا ہے۔ لیکن غالب اور اقبال میں ایک نمایاں فرق ہے۔ غالب فلسفی نہیں، البتہ حکیمانہ نظر رکھتے ہیں، جبکہ اقبال فلسفی ہیں اور ایک مربوط فلسفہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں غالب میں اور اقبال میں جو فرق بھی وہ واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غالب فلسفی نہیں ہیں، وہ حکیمانہ نظر رکھتے ہیں کسی بھی موضوع پر، جبکہ اقبال فلسفی ہیں اور مربوط فلسفہ بھی رکھتے ہیں۔ بقول پروفیسر رشید احمد صدیقی، انہوں نے دونوں کا فرق واضح کیا ہے یا بیان کیا ہے۔ غالب نے اپنے آپ کو کسی مخصوص مقصد یا نقطہ نظر کا پابند نہیں رکھا تھا۔ غالب نے اپنے آپ کو کسی مخصوص مقصد یا نقطہ نظر کا پابند نہیں رکھا تھا، وہ جو چاہتے تھے کہہ سکتے تھے،
اقبال اپنے سامنے ایک مقصد رکھتے تھے جس سے وہ ہم کو آشنا کرانا چاہتے تھے. تو دونوں میں یہی فرق رشید احمد صدیقی نے بتایا نا کہ غالب نے جو کچھ بھی لکھا ہے بغیر کسی مقصد کے لکھا ہے اور وہ مقصد کے پابند نہیں تھی ان کی شاعری. لیکن اقبال کی جو شاعری ہے، اقبال کی جو غزل گوئی ہے، وہ ایک مقصد کو سامنے رکھ کر لکھی ہوئی شاعری ہے. بانگ درا جو اقبال کا شاعری کا پہلا مجموعہ ہے، اس میں دونوں طرح کی غزلیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. انہوں نے روایتی انداز بھی اپنایا ہے اور ان کی شاعری کو نئی سمت کا پتہ بھی دیتی ہے. اب ان کی غزل کا یہ جو انداز تھا، وہ انداز یہ وہ نمونہ ہے کہ بانگ درا میں اقبال نے ایک نئی منزل کا پتہ دیا تھا. پھر بال جبرائیل اقبال کا جو دوسرا مجموعہ کلام ہے، اس میں جو غزلیں شامل ہیں انہیں اقبال کے فکر و فن کی معراج کہنا چاہیے. یعنی کہ اب یہاں پر ان میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے دوسرے مجموعہ شائع کرنے تک. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے جو غزلیں ہیں اس میں فکر و فن کی معراج ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے. اور یہ غزلیں اردو شاعری کے میدان میں ایک سنگ میل کی حیثیت بھی رکھتی ہیں. بال جبرائیل کی غزلوں نے اردو غزل کی توانائی کا ثبوت فراہم کر دیا. کلیم الدین احمد نے غزل کے شعر پر یہ کہہ کے وار کیا کہ غزل کا شعر دو مصرے دو مصروں کی بساط ہی کیا، مطلب یہ کہ دو مصروں میں کہا ہی کیا جا سکتا ہے. اقبال نے تو بہت پہلے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کون سی بات ہے جو دو مصروں میں ادا نہیں ہو سکتی. کبھی کبھی سمندر ایک بوند پانی میں سما جاتا ہے. اقبال نے پیچیدہ فلسفے اور مشکل پیغام کو پورے شعری آداب کے ساتھ غزل کے شعر میں بھی پیش کر دیا. تو یہ اقبال کے کلام کی خوبی ہے کہ انہوں نے ایسے موضوعات کو غزلوں میں پیش کیا جس کو کئی شعراء مسلسل یا تسلسل کے ساتھ کئی اشعار میں بھی پیش نہیں کر سکتے تھے. یہ اقبال کی خوبی تھی. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی غزل گوئی کی سب سے نمایاں جو وصف ہے وہ ہے فکری عنصر. شاعری کو فلسفے و پیغام سے دور رہنا چاہیے، ایسا ایک خیال، ایسا ایک نظریہ بہت سے ناقدین نے پیش کیا ہے. چونکہ غزل کا فن تو اور بھی زیادہ نازک ہے. بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ غزل تو فکر کا بار بھی نہیں اٹھا سکتی. غالب نے اس سمت میں پہلا قدم اٹھایا اور اقبال نے تو ایک مکمل فلسفے کو غزل میں سمو کر کمال فن کا مظاہرہ کیا. یعنی کہ یہ جو سوچ تھی کہ غزل بہت زیادہ نازک فن ہے، غزل کا فن بہت زیادہ نازک فن ہے اور اس میں فلسفے کی بات نہیں کی جا سکتی، تو اس پر سب سے پہلے غالب نے قدم اٹھایا اور اس کے بعد پھر اقبال نے اس کو تو کمال فن کا مظاہرہ بھی اس میں کر کے دکھایا ہے. انہوں نے قوم کو ادبار سے نکالنے کے لیے خود ہی کا فلسفہ وضع کیا، جسے نظموں میں پیش کرنے کے علاوہ اشاروں اور کنائیوں میں غزل میں بھی انہوں نے پیش کیا ہے. نظموں کے ساتھ ساتھ اقبال نے جو ان کا خود کا فلسفہ تھا، فلسفہ خودی، اس کو انہوں نے غزلوں میں اشارے اور کنائیوں میں بھی بیان کیا ہے. اقبال نے خود کو خود شناسی اور خود آگاہی کے معنی میں استعمال کیا ہے اور اس کے استحکام کے لیے عشق، جہد و عمل، فکر و رجائیت اور مرد کامل کی پیروی کو ضروری قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جس کی خودی مستحکم ہو جائے وہ مرد کامل ہو جاتا ہے. یعنی کہ انسان اگر خود مستحکم ہو جائے تو وہ مرد کامل بن جاتا ہے. یہ نظریہ اقبال نے اپنی غزلوں میں پیش کیا ہے. یہ جو فلسفہ ہے اس کو انہوں نے وضاحت کے ساتھ نظموں میں، بالخصوص فارسی نظموں میں اسرار خودی اور رموز بے خودی میں پیش کیا ہے. لیکن غزل کے شعروں میں اس کی طرف انہوں نے بہت جگہوں پر اشارہ بھی کیا ہے. اقبال کی غزل اس کا زندہ ثبوت ہے کہ اقبال کی غزل کو جس خصوصیت نے لازوال اور بے مثال بنا دیا وہ یہی فکری عنصر ہے. یعنی کہ انہوں نے جو فلسفے خودی اپنی غزلوں میں پیش کیا، اشاروں میں اور کنائیوں میں، تو یہ
اقبال کی غزل گوئی کا یا فکری عنصر پیش کرنے کا ایسا ثبوت ہے جو انہیں یا ان کی غزل گوئی کو لازوال بنا دیتا ہے۔ کامیاب شاعر ایک مصور بھی کہلاتا ہے، اور مصور جو ہوتا ہے، مصور یعنی کہ تصویر بنانے والا، تو وہ برش سے تصویر بناتا ہے، اور شاعر لفظوں سے ایسی منہ بولتی تصویریں بنا دیتا ہے کہ وہ رنگوں سے بنی ہوئی تصویر سے بازی لے جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے ایسی مصوری کی ہے کہ انہوں نے الفاظ سے یا لفظوں کے ذریعے ایسی ایسی تصویریں بنائی ہیں جو برش سے بنی ہوئی تصویر سے کہیں زیادہ اچھی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ اقبال کے فن کی مہارت ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تصویر کشی کی کئی صورتیں ممکن ہیں۔ ساکت یعنی ٹھہری ہوئی تصویر، متحرک تصویر، اس سے بڑھ کر ہوتی ہے تمثیل کا رتبہ، اس سے بھی کچھ سوا ہے۔ تمثیل میں فنکار یہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے کہ ایک سے زیادہ بے جان چیزوں کو جاندار فرض کر لیتا ہے، پھر ان کے عمل یا ان کی گفتگو کسی کہانی کی شکل دیتا ہے۔ تو ایسی ہی تصویر کشی کی بلند ترین شکل یہ ہے کہ اس میں ڈرامائی شان پیدا ہو جائے۔ تو اقبال کی نظموں میں اس کی بے شمار مثالیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غزل کے اشعار میں بھی جا بجا ایسی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پہ ڈرامائی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ تصویریں مبہم اور دھندلی ہیں، اور یہی اقبال کی پیکر پریشی کا کمال ہے۔ تو انہوں نے جو تصویریں بنائی ہیں وہ کچھ مبہم بھی ہیں، کچھ دھندلی بھی ہیں، لیکن یہ سب ان کی غزل گوئی میں تصویر کشی ہے، اس کا کمال ہے۔ اور بھی کچھ اقبال کی غزلوں میں جو خصوصیات دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہے موسیقی ہے۔ غزل میں جو سراپا ہوتا ہے تو ترنم کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، وزن ہے، بحر ہے، قافیہ و ردیف ہے، ان سب سے بھی غزلوں میں ترنم پیدا ہوتا ہے۔ تو اقبال کی غزلوں میں یہ خصوصیات بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ غزلوں میں اگر ہم اور ایک وصف دیکھتے ہیں تو وہ ہے تسلسل خیال۔ اب اقبال نے جو خاص فلسفہ پیش کیا ہے، جس میں ایک خاص پیغام ہے، وہ اپنے مخاطبین تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں ان کی غزلوں میں جگہ نہیں پا سکتی، اس لیے ان کی غزل کبھی ادھر ادھر نہیں بھٹکتی اور اپنے مرکزی خیال پر مضبوطی سے وہ قدم جمائے رہتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اقبال کی غزل میں معنوی تسلسل اور وحدت تاثر کے جلوے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اقبال کی غزلوں کی خوبی ہے، یہ بہت بڑا وصف ہے کہ تسلسل کے ساتھ خیال ہم کو غزلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ غزل کی زبان اقبال کی نرم شیریں الفاظ اور کھردرے اور ثقیل الفاظ انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیے ہیں، اور اقبال نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی ہے کہ بھاری بھرکم الفاظ ان کی غزلوں میں بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ ان کے ثقیل قوافی بھی قاری کو چونکاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے استعارہ و تشبیہ سے بھی بہت زیادہ کام لیا ہے اپنی غزلوں میں، یعنی کہ وسائل شعری جو ہیں ان سے بھی انہوں نے کام لیا ہے، چاہے وہ ثنائے ہو، بدائے ہو، یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو صنعتیں ہیں جس میں خاص طور پہ صنعت تلمی ہے، اس کا بہت زیادہ استعمال ہم کو اقبال کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اختصار، اعجاز، ان خوبیوں کو بھی اقبال نے اپنی غزلوں میں برتا ہے۔ مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی غزل گوئی کے بارے میں، اقبال کی غزل اردو شاعری میں ایک نئی آواز ہے۔ فکر انگیز اور پرتاثیر اقبال نے غزل کو قوم کی مسیحائی کے لیے استعمال کیا، پیغام بری کا ذریعہ بنایا، مگر اس کی رینائی و دلکشی میں
کمی نہ آنے دی، سیاسی افکار، فلسفانہ خیالات، سماجی رجحانات، ملی و قومی مسائل ان کی غزل میں جگہ پائی، مگر غزل کے اہم اوصاف رمزیت و شاعریت، ابہام، تخیل کی بلندی، احساس کی شدت، پیرائے بیان کی دلاویزی برقرار ہے، بلکہ کچھ اور نکھر گئے۔ انہوں نے غزل کی شیرینی میں تندی و تیزی کی آمیزش کی، یعنی نغمہ جبرائیل اور بانگ اسرافیل کو شعر و شکر کر دیا، کیونکہ سوتوں کو جگانے اور مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اسی کی ضرورت تھی۔ اردو غزل نا امیدیوں اور مایوسیوں کی آماجگاہ تھی، اقبال نے اسے امیدوں اور امنگوں کی جولان گاہ بنا دیا۔ غرض انہوں نے اردو غزل کی دنیا بدل دی اور اس کارنامے نے انہیں وہ مقام عطا کیا جو میر و غالب کے پہلو میں بلکہ بعض کے نزدیک اس سے بھی بلند ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنی غزلوں کے ذریعے جو فن کے جوہر دکھائے ہیں اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ شہرت ملی۔ کچھ لوگوں نے میر و غالب کے ہم پلہ انہیں بتایا ہے، اور کچھ لوگوں نے انہیں میر و غالب کے مقابل بلند بھی قرار دیا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی علامہ اقبال کی غزل گوئی۔ اب ہم تھوڑا سا علامہ اقبال کی جو نظم گوئی ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال کس طرح سے ایک مقصد کی خاطر اپنی غزلیں پیش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ان کی جو غزلیں ہیں اس میں ایک تسلسل خیال ہوتا ہے۔ اب نظم میں چونکہ کسی ایک موضوع کے تحت بات بیان کی جاتی ہے اور اس میں تسلسل کو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ تسلسل کے ساتھ کسی خیال کو پیش کیا جاتا ہے، تو یہ صنف یا نظم، اردو نظم جو ہے علامہ اقبال کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوئی، جس کے ذریعے انہوں نے بہت زیادہ قوم کو بیدار کرنے کا کام کیا، اس سے ایک پیغام عوام تک پہنچانے کا کام کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی خوبیاں علامہ اقبال کی نظموں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نظم اقبال کا فکری عنصر، جیسا کہ غزلوں میں جو فکری عنصر تھا ویسا ہی فکری عنصر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی نظموں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے ایسے عنوانات پر غزلیں لکھی ہیں جو کافی طویل نظمیں لکھی ہیں کہ جو کافی طویل بھی ہیں، جس میں مسجد خرطبہ ہے، ساقی نامہ ہے، خضر راہ ہے، ابلیس کی مجلس شورا ہے، شمع و شاعر، ذوق و شوق، شکوہ جواب شکوہ، یہ ایسی طویل نظمیں ہیں جو بہت زیادہ شہرت پا چکی ہیں۔ اور پھر کچھ مختصر نظمیں بھی ہیں جو جبرائیل و ابلیس ہے، لینن خدا کے حضور میں ہے، شعاع امید ہے، یہ مختصر ہیں لیکن بہت زیادہ کامیاب نظمیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے جو نظموں میں ایک فکری عنصر پیش کیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کی جو زبوں حالی تھی یا خستہ حالت تھی، جو ہر لحاظ سے علامہ اقبال نے باریکی سے جو مشاہدہ کیا تھا اپنی قوم کا، اور اس کے بعد انہوں نے اس قوم کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، یا اپنے اسلاف کی باتیں انہوں نے یاد دلانے کے لیے نظم کا سہارا لیا، اور اس کے ذریعے انہوں نے یہ کوشش کی کہ لوگ اس زبونحالی سے باہر آئیں، اپنی جو بربادی ہے اس کی جو وجوہات ہیں ان کو سمجھیں، اور جو مختلف برائیاں سماج میں یا مسلم معاشرے میں خاص طور پر پھیلی ہوئی تھی، بے عملی، پھر دنیا کی جو تعلیم ہے اس کو ترک کرنا، اس قسم کی جو مختلف برائیاں اس وقت مسلمانوں میں عام ہو چکی تھیں، اس پر انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی اور قوم کو ان چیزوں سے بچنے کی تلقین بھی کی۔
اقبال کو اس بات کا یقین تھا کہ انسان میں پوشیدہ صلاحیتیں ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں، اور بس انسان کو پتہ لگانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیتیں کون سی ہیں، جس کو انہوں نے خود شناسی یا عرفان ذات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا انہوں نے اپنی نظموں میں تذکرہ بھی کیا۔ اور جس انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا یا خود کے اندر جو صلاحیتیں اس کو پہچان لیا، تو اس سے اس کی خودی کو استحکام ملتا ہے۔ تو استحکام خودی کا فلسفہ یا فلسفہ خودی انہوں نے جو پیش کیا ہے، یہ خاص نظموں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری اہم چیز جو انہوں نے بتائی ہے اپنی نظموں میں، وہ تھی جہد و عمل، جس میں خودی محکم ہوتی ہے۔ مسلسل کوشش کے بغیر انسان اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلسل محنت کرے، اس کے نتیجے میں اسے کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اس بات کو نظموں میں پیش کرنے کے لیے انہوں نے مختلف تشبیہوں کا سہارا لیا ہے، جیسا کہ موج دریا کہتی ہے کہ میں اسی وقت تک زندہ ہوں جب تک گردش میں رہوں، آرام میری موت ہے، چاند جو ستاروں کا قافلہ سالار ہے، ستاروں کو سمجھاتا ہے۔ اس قسم کے جو اشعار ہیں ہم کو اقبال کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر انہوں نے شاہین جو بلند پرواز کرنے والا ایک پرندہ ہے، اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے، جس کی نظر بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور وہ دوسرے کا مارا ہوا شکار بھی نہیں کھاتا۔ تو ایسے استعارے یا تلمیحات کا انہوں نے استعمال بھی کیا ہے اپنی نظموں میں۔ ابلیس کے اقبال اس لیے قائل ہیں کہ ایک تو اس کا عشق اتنا سچا ہے کہ خدا کے حکم پر بھی خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے جو ابلیس کے بارے میں اپنی رائے پیش کی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ابلیس ایک ایسی خلقت ہے جو اللہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور وہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اور ہر وقت جد و جہد میں لگا رہتا ہے، ذرا دیر بھی آرام نہیں کرتا۔ اور پھر وہ جیسا کہ نظم میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تو جمعے کی چھٹی بھی نہیں ملتی۔ تو اس نظم میں جبرائیل و ابلیس، اس نظم میں انہوں نے اس کا خاص طور پر ذکر بھی کیا ہے، اور پھر اس کی جو سچا عشق ہے اس سے انہوں نے یہ موازنہ کرتے ہوئے بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے انسان آج یہ جو کام ہے، یہ سچا عشق جو اللہ سے کرنا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے اور وہ دنیا سے محبت کر بیٹھا ہے۔ انسان تقدیر پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ کیا کر رہا ہے، بغیر محنت کرے یا کوئی لاہ عمل بغیر بنائے کہ صرف یہ شکوہ کر رہا ہے کہ میری تقدیر خراب ہے، تو اس کو انہوں نے سراسر غلط بتایا ہے۔ اور اقبال کا کہنا ہے کہ ہم اگر محنت کرتے ہیں اور مسلسل محنت خاص طور پر کرتے ہیں تو اللہ ہماری تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ لوگ جو ستاروں کی گردش ہے اور انسان کے حالات یا قسمت بگڑ جاتی ہے، اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں، اس پر انہیں بڑا برا محسوس ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں سے وہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بڑے ہی بیکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، یعنی تغیر بدلاؤ نہیں لا سکتے۔ نکمے اور ناکارہ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، ایسا ایک نظریہ اقبال نے اپنی نظموں میں پیش کیا ہے۔ اقبال نے پیامی شاعری، اپنی نظم گوئی کو پیامی شاعری بنایا ہے، اس میں مایوسی اور نا امیدی کو بالکل بھی انہوں نے جگہ نہیں دی ہے، اور ہمیشہ ہمت اور حوصلے کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ اپنی قوم دوبارہ سے سرخرو ہوگی۔
یعنی کہ مسلم قوم، اور اس قوم میں ایسے ایسے لوگ ہیں یا ایسی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جس کا ہم استعمال کر کے دوبارہ سے اس دنیا میں سرخرو ہوں گے. ایسا ایک نظریہ علامہ اقبال نے اپنی نظموں میں پیش کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ خودی کا جو تصور ہے اس میں انہوں نے کچھ تصاویریں بھی پیش کی ہیں اپنے لفظوں کے ذریعے، اور ملت کے تمام افراد کی خودی، پوری ملت کی خودی میں ضم ہو جاتی ہے، اسی کا نام بے خودی ہے، اور یہی خودی کا آخری مرحلہ ہے. ایسا ایک نظریہ انہوں نے اپنی ان نظموں میں پیش کیا ہے. تو یہ جو فلسفہ ہے یہ فکری عنصر ہے علامہ اقبال کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو خوبیاں ہیں علامہ اقبال کے پاس، ہم اگر دیکھیں گے تو حسن الفاظ ہیں ان کی نظموں کی خوبیاں. تو الفاظ کا جو استعمال ہے انہوں نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے کیا ہے، یا اچھے الفاظ کا موضوع الفاظ انہوں نے تلاش کیے ہیں اور اسی کو استعمال انہوں نے کیا ہے. تراش خراش بھی لفظوں کی بہت خوب ڈھنگ سے یا خوب طریقے سے وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کلام میں دلکشی دکھائی دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نغمگی بھی ان کے پاس دیکھنے کو ملتی ہے. ایسی جو غزلوں میں انہوں نے صنعتوں کا استعمال ہو، خافیہ ردیف کا استعمال ہو، جس کی وجہ سے شاعری میں جو نغمگی پیدا ہوتی ہے، وہی چیز انہوں نے ان نظموں میں بھی استعمال کی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نظموں میں بھی ہم کو نغمگی دکھائی دیتی ہے. مصوری، جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ غزل میں بھی انہوں نے جو تصویریں بنائی ہیں ویسی ہی تصویریں ہم کو ان کی نظموں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. اس کے علاوہ استعارہ و تشبیہ کا استعمال بھی ہم کو علامہ اقبال کے یہاں بہت خوبصورت ڈھنگ سے کیا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے. اس کی کئی مثالیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں گے کہ یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے، جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے. اس قسم کے الفاظ انہوں نے، اس قسم کی نظم گوئی ہم کو علامہ اقبال کی دیکھنے کو ملتی ہے. ثنائے بدائے کا بھی استعمال کیا ہے. علامت نگاری سے بھی انہوں نے اپنی نظم گوئی کو اور معیاری بنانے کی کوشش کی ہے. اور لب و لہجے کے اعتبار سے شاعری کو جو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، انہیں شاعری کی 3 آوازیں بھی کہا جاتا ہے. خود کلامی کا لہجہ شاعری کی پہلی آواز ہے، یہاں شاعر اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے. دوسرے سے گفتگو یعنی تخاطب شاعری کی دوسری آواز ہے. شاعری کی تیسری آواز وہ ہے جب شاعر کچھ کردار وضع کرتا ہے یا تاریخ سے مستعار لے لیتا ہے اور اپنی بات ان کی زبان سے ادا کرتا ہے. جیسے اقبال نے اپنے خیالات سر سید کی زبان سے، لینن کی زبان سے اور ابلیس کی زبان سے ادا کرائے ہیں. اقبال نے شاعری کی تیسری آواز سے اپنی نظموں میں بہت زیادہ کام لیا ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے تیسری آواز سے کام لینے کا، اقبال نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے لیا ہے. مختصراً اگر ہم دیکھیں گے تو جتنے شعری وسائل کا استعمال ممکن تھا، علامہ اقبال نے ان سب کا استعمال کیا ہے اور اپنی نظموں میں ایسی دلکشی پیدا کر دی کہ وہ قاری کی توجہ کا مرکز بن گئی، اور ان کے ذریعے اقبال کا پیغام مکمل شعر بن کر لوگوں کے دلوں میں اتر گیا. یہ علامہ اقبال کے نظموں کی خوبی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ان کے اشعار لوگوں کے لبوں پر آئے دن سنائے دیتے ہیں. کئی اشعار ایسے ہیں جو بارہا استعمال کیے جاتے ہیں. تو علامہ اقبال نے اس طرح سے عہد جدید میں غزل گوئی اور نظم گوئی کے ذریعے اردو کی آبیاری کی ہے. شکریہ.